مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام اصل نسل صفا وجہ بسل خدا باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زر شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماہیے رفض و تفضیل و نصب و خروج ماہیے رفض و تفضیل و نصب و خروج حامیے دین و سنت پہ لاکھوں سلام ماہیے رفض و نصب و تفضیل و نصب و خروج حامیے دین و سنت پہ لاکھوں سلام اور گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے اور علی خفی ہے علی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جملہ علماء ذی عزت و ذی مرتبت جمیع سادات والا مرتبت بالخصوص حضرت گرامی المرتبت فخر السادات سید عطا اللہ شاہ صاحب گیلانی ادام اللہ فیوزکم السامی آستانہ عالیہ ڈھیر شریف لائق تعظیم و تکریم فخر السادات رونق خانوادہ سادات حمدانیہ حضرت قبلہ صاحبزادہ سید انوار حسین شاہ صاحب حمدانی ادام اللہ ذلکم السامی آستانہ عالیہ بنگالی شریف لائق تعظیم و تکریم دیگر جملہ علماء اہل سنت مفتی اہل سنت حضرت محترم مولانا محمد شیراز سلطانی صاحب دیگر جملہ علماء کرام جملہ زامہ ملت بالخصوص عزیز القدر عزت مآب جناب محترم ملک محمد عرفان صاحب آف جاوا اور مدعی مکرم فخر النقبہ نقیب محافل اہل سنت جناب محترم بھائی محمد کامران تبسم نوری صاحب دیگر جملہ حاضرینوں میں سب کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں جملہ حاضرینوں سامعین جملہ ثنا خانان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آج کی اس عظیم الشان محفل مبارکہ کا جو عنوان ہے وہ ہے میرا عشق علی ہے میرا عشق علی ہے اور آپ احباب کے چمکتے دمکتے چہرے اس بات کے غماز ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ذکر علی آج تو کل میں سے بھی زیادہ ہو جائے ذکر علی آج کل سے بھی زیادہ ہوگا احباب گرامی مختصر حاضری ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اختصار کو مد نظر رکھوں اور چند مقصودی باتیں وگرنہ رہ گیا معاملہ حضرت مولا علی کا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اور اس کو امام ابن حجر حیثمی مکی اپنی کتاب السوائق المحرقہ کے اندر لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ تقریباً درجنوں اور کتابوں میں اہل سنت کی معتبر کتابوں میں موجود ہے
کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا 300 سے زیادہ آیتیں مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اور آگے بڑھوں تو اس بات میں کسی بھی سنی عالم کو شک نہیں ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتے عشق رسالت میرے سیدی میرے مرشدی حضور قبلہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن، آپ سے لے کر امام احمد رضا سے لے کر امام احمد بن حنبل تک اہل سنت کی مقتدر جو ہستیاں ہیں انہوں نے اس بات کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مطلع القمرین میں لکھا، فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے ائمہ نے، امام حاکم نے المستدرک کے اندر اور دیگر کئی اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل سے یہ مروی ہے کہ جتنی نبی پاک کی حدیثیں صحیح اور مضبوط سند کے ساتھ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں اتنی کسی اور صحابی کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہیں. یعنی اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کی کسی طبیعت میں گڑبڑ ہو تو ہوتا رہے. میرے امام تو کہتے ہیں کہ نبی پاک کی جتنی بھی حدیثیں ہیں، جتنے صحابہ ہیں، اور یاد رکھو ہم اہل سنت و جماعت ہم مرضی کے صحابہ کو نہیں پیار کرتے، ہم حضور کے ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں، ہم حضور کے ہر صحابی کا ادب کرتے ہیں. ہمارے سامنے جیسے ہم تو اس تربیت والے لوگ ہیں کہ ہم جا رہے ہوں گاڑی میں، سامنے اگر کوئی زیارت نظر آئے، مزار نظر آئے، ہم شجرہ وجرہ نہیں پوچھتے ہیں، وہیں پر کہتے ہیں السلام علیکم یا ولی اللہ. ہم وہیں کہتے ہیں السلام علیکم یا ولی اللہ. یہ کہہ کے ہم دعا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. ہم نے کبھی نہ نام پوچھا نہ شجرہ پوچھا، بلکہ کہتے ہیں یار کسی اللہ والے کی قبر ہے، اس کا مزار ہے، زندہ باد. چونکہ ہم سارے ولیوں کا ادب کرنے والے، اور جب ہم عام ولیوں کا اتنا ادب کرتے ہیں تو جو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر چلنے والے ہیں، جو نبی کا چہرہ تک کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا، عبد القادر جو تیرا ہو گیا، تیرے ارادت میں آ گیا، ہم نے اس کو بخش دیا، اس کے لیے ہم نے جنت کا سودا کر لیا. ارے جو غوث پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے وہ تو جنت میں جائے. ذرا بتائیے جو امام المرسلین کا مرید ہو وہ کہاں جائے گا؟ اس لیے ہم حضور کے سب صحابہ کا ادب بھی کرتے ہیں اور اسے اپنا ایمان سمجھتے ہیں. اور ایک ادنا جملہ بھی، کمزور جملہ کسی عام سے صحابی، عام سے یا ہماری مراد یہ کہ صحابہ کے درجے ہیں. ہمارے مقابلے میں صحابہ بہت بڑے ہیں، لیکن آپس میں قرآن کہتے ہیں، حدیثیں کہتی ہیں کہ صحابہ کے درجے ہیں. جو مقام صحابہ میں ابو بکر صدیق کا ہے وہ کسی اور کا نہیں. بھائی توجہ یار، سبحان اللہ کی آواز ہے. جو مقام خلفائے راشدین کا ہے وہ اوروں کا نہیں. اس کے بعد جو دیگر عشر مبشرہ کے 6 کا ہے وہ اوروں کا نہیں. سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ یہی واضح طور پر بیان فرما رہا ہے کہ یہ فتح مکہ سے قبل والے اور بعد والے، ایمان لانے والے اور اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے، یہ آپس میں برابر نہیں ہیں. تو جو بالکل آخر میں اسلام لانے والے، جو جنہیں آپس میں انہی صحابہ کے درجوں میں جو ادنے درجے والے صحابی ہیں، وہ ایک پلڑے پہ اس کو رکھا جائے، دنیا کے سارے ولیوں کو دوسرے پلڑے پہ رکھا جائے. اہل سنت کا پکا ٹھکا عقیدہ ہے کہ پلڑا میرے مصطفیٰ کے صحابی والا بھاری ہو جائے گا. اس لیے جب ہم جو بات کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے یا اکابرین امت کے جو بتائے ہوئے نظریات سے، تو اس کو بیان کرنے میں چون چاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جتنی شانیں نبی کی حدیثوں میں مولا علی کی بیان ہوئی ہیں اتنی اور کسی صحابی کی بیان نہیں ہوئی. اچھا، فضائل اور مناقب جب اتنے زیادہ ہیں تو ہمارے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے اس نشست میں ہم کتنا بیان کر لیں گے؟ اصل وجہ تو یہ ہے کہ ہم اس بات کا اظہار کرنے والے ہیں کہ اے اللہ تو گواہ ہے، ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو مولا علی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. دوستان گرامی، لمبی چوڑی بات نہیں ہے، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید قرآن رشید کی آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بندہ جس نے اپنی جان کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیچ.
اپنی جان کا اللہ کو راضی کرنے کے لیے سودا کر دیا. واللہ رؤوف بالعباد. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی فرمانے والا ہے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی. اس کے شان نزول تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب ہجرت والی رات، ماشاءاللہ میں تو صرف آپ کا مزاج چیک کر رہا ہوں. ہجرت والی رات میرے مولا علی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، یہ دو ہستیاں ہیں کہ جو میرے نبی کی معیت میں ہیں. میرے آقا نے ان دونوں کو بلایا، بلا کر فرمایا او ابو بکر تو اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ اگر میں تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں، راستے میں ہم پکڑے جائیں اور پھر تجھے اس وجہ سے مارا جائے کہ تو ہی وہ بندہ ہے کہ جو مجھے یہاں سے باہر نکال رہا ہے، تو بول تو کیا کہتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ روحی لروح کا فدان و نفسی لنفس کا وقار. آقا ابو بکر کی زندگی کی خواہش یہ گئے کہ ابو بکر کی روح آپ کی روح پر فدا ہو جائے، ابو بکر کی زندگی آپ کی زندگی پر قربان ہو جائے. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. میرے نبی مکرم نے پھر حضرت مولا علی سے پوچھا او علی اب تو بتا تو اس معاملے میں کیا کہتا ہے کہ میں تجھے اپنی جگہ اپنے بستر پہ سلا کے میں چلا جاؤں، لوگ مجھے قتل کرنے آئیں، میرے بستر پہ تو لیٹا ملے، تجھے یہ سمجھ کر کہ تو میں ہوں، یا سبحان اللہ، یہ سمجھ کر کہ یہ میں لیٹا ہوا ہوں تجھے قتل کر دیا جائے، اس معاملے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو مولا علی نے مارکۃ الارا جملہ بولا، عرض کی یا رسول اللہ علی کی زندگی کا تو مقصد یہ ہے کہ علی زندہ رہے تو لنصرت اصفیائک ولشدت اعدائک، آپ کے پیاروں کی مدد کرتا رہے، آپ کے دشمنوں سے جنگ لڑتا رہے. علی تو زندہ ہی اس مقصد کے لیے. چنانچہ مولا علی کو میرے نبی نے اپنے بستر پہ سلایا اور میرے حضور میرے آقا ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ کی جانب عازم سفر ہوئے. ادھر باہر چاروں طرف ننگی تلواریں لے کر دشمن تیار کھڑا ہے، دیکھ رہے ہیں بار بار. ہاں ٹھیک ہے، لیٹے ہوئے ہیں. توجہ ہے یار، میں بڑی بات کرنے لگا ہوں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیٹے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے حضور جب گئے، روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مٹھی میں مٹی اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کر پھینکی، اللہ نے ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے، حضور پاس سے گزر گئے، حضور پاس سے گزر گئے، کافروں کو نظر ہی نہیں آئے. بھائی میں اب کیا کہوں، اگر ماشاءاللہ آپ اس ذوق کو لے کر بیٹھے تو پھر میں کیا کہوں. یہاں ذرا 3-4 ذوق والے بندے میرے سامنے آ جائیں گے، چھوٹے بچے اب ان کو تو اتنا ذوق نہیں ہے نا، آ جائیں یہاں 3-4 بندے جو باذوق ہیں محفل کو سننے کا. ایک جو ہے نا وہ چند منٹ ہی اگر ہم لیں، لیکن ذرا کسی مزے کے ساتھ تو گفتگو ہو نہ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. ماشاءاللہ ملک صاحب آپ کی محبت. سبحان. اچھا اب میں ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی چند مقصودی باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں. مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کس پہ سوئے ہوئے ہیں بھائی بولیے؟ بستر رسول پر لیٹے ہوئے ہیں اور میرے نبی نے شاہت الوجوہ کہہ کر مٹی پھینکی اور حضور کافروں کے پاس سے گزر گئے، کافروں کو نظر نہیں آیا. اگر میں کچھ سمجھا سکتا ہوں تو میرے خیال میں اشارہ کافی ہوتا ہے. حضور کافروں کو نظر نہیں آئے تھے، نظر نہیں آئے. بھائی میرے آقا تھے، کافروں کو نظر نہیں آئے. اسی لیے تو وہ جب حضور تشریف لے گئے تو بعد میں ایک چرواہے نے کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہا محمد وہ لیٹا ہوئے اس کو قتل کریں گے. اس نے کہا پگلو وہ تو جا چکے. کہا نہیں اسی تکیہ ہی کوئی نہیں.
ہمیں نظر ہی کوئی نہیں آیا. انہوں نے کہا ذرا اپنے سروں پہ ہاتھ پھیرو. جب ہاتھ پھیرا تو مٹی پڑی ہوئی. فرمایا یہ تمہاری آنکھوں میں بھی ڈال گئے, تمہارے سروں پہ بھی ڈال گئے. ایک بات تو سمجھ آ گئی ہے نا یارو کہ نبی ہوتا ہے پر کافروں کو نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. ادھر میرے مولا علی مست آرام فرما رہے ہیں بستر رسول پہ, ادھر آسمان پہ. اب ذرا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آسمانوں پہ اللہ رب العزت نے, آسمانوں پہ اللہ رب العزت نے, بلکہ داتا صاحب کشف المعجوز شریف میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں کو بلا کر فرمایا اے فرشتوں اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا اے جبریل و میکائیل تم آپس میں ایک دوسرے کی زندگی, جبریل تو اپنی زندگی میکائیل کو دے گا, میکائیل تو اپنی زندگی جبریل کے نام لگائے گا. خاموش رہ گئے. میرے رب نے فرمایا ہے تو تمہاری بھی آپس میں برادری, تم دونوں فرشتے بھائیوں آپس میں, لیکن ایک اپنی زندگی دوسرے کو نہیں دیتا. ذرا نیچے دیکھو مکے میں میرے یار کے بستر پہ علی اپنی زندگی محمد کے نام لگا کے سویا ہوا. توجہ ہے. امام رازی لکھتے ہیں جبریل بھی نیچے, میکائیل بھی نیچے. یہ مت سمجھنا کہ یہ معاذ اللہ یہ ملک صاحب راجہ صاحب کے بچے ہیں کہ جب دل کرا تو سیر کے لیے چل پڑے. یہ رب کے فرشتے ہیں. ان کا آنا, ان کا جانا, ان کا بولنا, ان کا چلنا, ان کا پھرنا, یہ سب پابندی یہ اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے اور اس کے اذن کے یہ پابند ہیں. اس کا مطلب یہ دونوں نے عرض کی ہوگی مربع پھر جس تیرے علی کو تو ہمیں دکھا رہا ہے ہم پاس نہ چلے جائیں. داتا صاحب نے بھی لکھا ہے, امام فخر الدین رازی بھی لکھتے ہیں دونوں آئے, ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہوا, دوسرا سر کی طرف کھڑا ہوا. انہو لما نام علی فراشی قام جبریل عند راسی و میکائیل عند رجلہ. جبریل سرانے کھڑا ہوا اور میکائیل پاؤں کی طرف کھڑا ہوا. وہ جبریل ینادی, وہ جبریل ینادی, اور لگا جبریل آواز لگانے, بکن بکن لگا, من مثلک یا ابن ابی طالب یباہی اللہ بکا بکل ملائکہ. حضرت جبریل کہنے لگے او مبارکہ من علی تنو, مبارکہ من علی تنو, او تیرے جیا ہے کون؟ یار اس جملے پہ سبحان اللہ بنتی ہے یار. من مثلک یا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے او تیری مثل ہے کون؟ اللہ آج تیری وجہ سے آسمان کے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا. آئے ہائے 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 ہائے. یہی بات کس نے لکھی ہے؟ داتا صاحب نے. یہی بات کس نے لکھی ہے؟ داتا صاحب نے. تو جبریل نے آ کر کیا کہ علی جیا, علی تیرے جیا ہے کون؟ اچھا اب توجہ کرنا, یہ آسمانوں کا جسے کہتے ہیں نا آسمانی مخلوق کا چیف ایگزیکٹو ہے کون؟ جبریل. لیکن میرے نبی کا وزیر ہے, میرے نبی کا وزیر ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں. میرے 2 وزیر زمینوں پر, 2 وزیر آسمانوں پر. زمینوں والے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں, آسمانوں والے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں. اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے, یہ ایک حدیث کے 2 وزیر میرے نبی نے بیان کیے, وگرنہ میں ایک اور حدیث نسائی شریف کی جس کو امام حیثمی مکی نے بھی حسن درجہ قرار دیا ہے, بڑے بڑے محدثین نے جسے روایت کی ہے, اس میں یہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اپنا وزیر فرمایا ہے. اور یہ روایت ایک دفعہ میں نے بیان کی تو کئی کہنے لگے ہم نے تو سنا تھا کہ 2 ہی وزیر ہیں, جبریل اور میکائیل آسمانوں والے اور ابو بکر اور عمر زمینوں والے. میں نے کہا یار عجیب بات ہے, آج چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہوتے ہیں, ان کے کتنے وزیر ہوتے ہیں, کوئی رولا نہیں. اور جو کائنات کا بادشاہ ہے ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہے, اللہ کی اس دھرتی پر رب کا بنایا ہوا زمین و آسمانوں کا مالک ہے, کیا اگر اس کے 3 وزیر ہو جائیں تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ پریشانی تو ناسبیوں کو ہونی چاہیے. ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں, ہم اہل سنت و جماعت ہیں, ہمیں تو خوشی ہے نام ابو بکر کا ہے, ہمارا کلیجہ ٹھنڈا, نام عمر کا ہے, ہماری طبیعت خوش, نام مولا علی کا ہے, ہماری طبیعت میں بانک پن. وجہ یہ ہے کہ جو حضور کے پیارے ہیں وہ ہمارے پیارے ہیں.
دوستان گرامی، حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی پاک نے اپنی زندگی میرے نبی کے نام لگائی. ادھر جبریل و میکائیل ان کے سرانے اور پائنتی کھڑے ہیں. ادھر اپنی زندگی مولا علی نے میرے نبی کے نام لگائی. ادھر جبریل میرے نبی کی خدمت میں قرآن کی آیت لے کے اتر پڑا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اے لوگوں میں سے وہ بندہ کہ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کا، اپنی جان کا سودا کر دیا ہے. تو پھر ہمارا دل کرتا ہے نا کہ ہم یہ صدا لگائیں کہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. علی خفی ہے، علی خفی ہے، علی جلی ہے، علی خفی ہے، علی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں چاہتا ہوں کہ اسی ذوق کے ساتھ جناب ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں، اور وقت کا مجھے بڑا خاص احساس ہے، وگرنہ میری آپ کو معلوم ہے کہ حنیف قریشی تقریر کرے موضوع و شان علی، پھر ہمیں بریکیں تو نہیں لگتی نا جی. یہ تو ان لوگوں کا مسئلہ ہے جنہیں تھوڑی سی باتیں کرتے ہوئے شان علی میں گل گھوٹو لگتا ہے. اور ہماری تو طبیعت کھلتی 2 گھنٹوں کے بعد ہے جی. تو اس حوالے سے ماشاءاللہ سادات گرامی کا فیض ہے، اور یہاں دائیں بائیں دونوں طرف سادات یہاں تشریف فرمائیں، اور آپ کے چمکتے دمکتے چہرے اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ آپ مولا علی کے ذکر سے خوش ہو رہے ہیں. موضوع کیا ہے آج؟ بولیے. میرا عشق ہے علی، میرا عشق علی ہے. چھوٹی عمر سے لے کر آج تک ہم لوگ ایک چیز سنتے رہے اور پڑھتے رہے کہ وہ کام جو اللہ بھی کرتا ہے تم بھی کرو. واہ 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 واہ. وہ کام جو اللہ بھی کرتا ہے تم بھی کرو. چھوٹی چھوٹی عمر میں ہم لوگ یہ پڑھتے تھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. تو سنی علماء میں بتاتے تھے، کہتے تھے دیکھو یہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ بھی کرتا ہے بندے بھی کرتے ہیں. اللہ بھی اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے اور اپنے بندوں کو بھی کہتے ہیں تم بھی درود بھیجو. میرا عشق علی ہے، علی کا پیار. رب کعبہ کی قسم، علی اللہ کا بھی محبوب ہے، نبیوں کا بھی محبوب ہے، امام الانبیاء کا بھی محبوب ہے، اور ہر مومن کا بھی محبوب ہے. بھائی میرا عشق علی ہے نا، موضوع ہے نا، تو پھر اسی پہ بولیں گے. حضرت مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اللہ کے بھی محبوب ہیں، رسول اللہ کے بھی محبوب. بہت ساری حدیثیں، لیکن ایک مشہور حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے میں انشاءاللہ پھر آگے ایک ہی روایت جس کے 18 حصے ہیں وہ جلدی جلدی بیان کر کے تو میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. میں یعنی لمبے چوڑے کسی عنوان کی طرف نہیں جاتا. باقی رہ گیا مولا علی کے مقام مناقب کو بیان کرنا. تو علی علی ہے بھائی، حسب میں بھی علی ہے، نسب میں بھی علی ہے. حسب میں بے مثال، نسب میں بے مثال، سیادت میں بے مثال، خاندان میں بھائی پیار سے، شرافت میں بے مثال، حسب میں بے مثال، علم میں بے مثال، حکمت میں بے مثال، شجاعت میں بے مثال، قضاءت میں بے مثال، شجاعت میں بے مثال. علی ہے ہی بے مثال. رب نے علی کو بنایا ہی ایسا ہے، رب نے علی کو بنایا ہی ایسا ہے، اور میرے نبی پاک کی قربت میں بے مثال. اور یاد رکھیں یہ جو قربت رسالت میں آب ہے نا، یہ بھی بہت بڑا رشتہ ہے، یہ بھی بہت بڑے شانوں والی بات ہے. حضرت ابوبکر بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ قاضی یاد مال کی شفا کے اندر یہ روایت کرتے ہیں،
ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں کہ مجھے آسمان سے گرا دیا جائے تو میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی تقدیم پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. کتنا کٹر آدمی ہے وہ. آسمان سے گرا دیا جائے تو میں تقدیم عمرین یعنی تقدیم ابو بکر اور تقدیم سیدنا عمر ان پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. میں آسمان سے گر جاؤں تو میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ تمام صحابہ کا سردار ابو بکر صدیق ہے. اور ماشاءاللہ یہ روایت تو آپ نے بہت ساری دفعہ علماء سے سنی ہوگی، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس روایت کا اگلا حصہ نہ لکھا جاتا ہے اور نہ بیان کیا جاتا ہے. ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں تقدیم شیخین کا معاملہ وہ آسمان سے گرنا مجھے قبول ہے، لیکن ان کی اقدمیت پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. حضرات توجہ فرمائیے گا. لیکن فرماتے ہیں اگر میرے گھر میں کبھی یہ تینوں آ جائیں، ابو بکر، عمر اور علی، فرماتے ہیں میں پوچھنا پچھانا علیک سلیک السلام علیکم ویلکم میں سب سے پہلے علی کی کروں گا. بھئی آپ کے گھر میں اکٹھی تین بڑی مقتدر ہستیاں ہیں تو آپ کسی نہ کسی کو تو دیکھ کر پہلے ہاتھ میں لائیں گے نہ پہلے ویلکم کریں گے. تو حضرت ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں اگر یہ تینوں میرے پاس آ جائیں تو میں سب سے پہلے جس ہستی کو ویلکم کروں گا، جی بسم اللہ کروں گا، وہ کون ہے؟ علی. فرماتے ہیں وجہ فرماتے ہیں لقرابت برسول اللہ، کیونکہ یہ ہیں تینوں شانوں والے ہیں لیکن جو قرابت علی کی رسول اللہ سے وہ کسی اور کی نہیں ہے. یا سبحان اللہ کی آواز آ جائے. اسی لیے تو پھر گولڑے سے آواز آتی ہے. سید نصیر الدین نصیر آپ فرماتے ہیں منظر فدائے دہر میں سارا علی کا ہے، سارا علی کا ہے. جس سمے دیکھتا ہوں نظارہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ یار ذرا بازوں کو کر پڑھ لیجئے نا. ہے جس سمے دیکھتا ہوں نظارہ، نظارہ علی کا ہے. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، سارا علی کا گئے. مولا کائنات محبوب خدا بھی ہیں، محبوب مصطفیٰ بھی ہیں. اور یہ خشک دعویٰ نہیں ہے. بخاری شریف میں 2 جگہ یہ حدیث موجود ہے. حدیث نمبر 4209، حدیث نمبر 3701. ایک جگہ پہ راوی حضرت سہل بن سعد ہیں، دوسری جگہ پہ راوی جناب حضرت سلمہ رضی اللہ. اب ذرا سنیے میرے نبی پاک صاحب الاولاق خیبر کے اندر موجود ہیں. خیبر کے قلعے، توجہ، خیبر کے اندر یہودیوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے میرا نبی خیبر میں موجود ہے. اس خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. جو بڑا قلعہ ہے وہ فتح نہیں ہو رہا. چنانچہ کئی صحابہ شہید ہو گئے. میرے نبی پاک کو جب پتہ چلا کہ صحابی شہید ہو گئے، اللہ کے نبی نے وہ جو جنگ کا سلسلہ تھا روک دیا. فرمایا سارے واپس آ جاؤ. لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فرمایا کل یہ جھنڈا میں اس بندے کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا جو اللہ کا بھی محبوب ہوگا، اس کے رسول کا بھی محبوب ہوگا.
یفتح علیہ، ایک روایت میں یفتح اللہ علی یدیگی، اور ایک اور روایت علی یدہ، اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ اب ذرا سنیے بخاری شریف کے اندر یہ جو حضرت سہل والی حدیث ہے، اس میں گئے صحابی فرماتے ہیں فبات الناس یدوکون لیلتہم الیہم یوتاہا ایہم یوتاہا فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ کلہم یرجو ان یوتاہا۔ صحابی فرماتے ہیں رات ساری گزری، لوگ سوئے نہیں، سب اسی تمنا میں، اسی سوچ میں رہے، کاش صبح جھنڈا ہمیں مل جائے۔ سبحان اللہ کی آواز آیا، ساری رات اس حالت میں گزری، کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ مسلم کے الفاظ یہ گئے، حضرت عمر فرماتے گئے زندگی ساری کبھی مجھے کسی منصب کا خیال نہیں آیا، کبھی تمنا نہیں ہوئی سوائے اس دن کے کہ جب سرکار نے فرمایا میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا جو اللہ کا بھی محبوب ہوگا، اس کے رسول کا بھی محبوب ہوگا۔ اگلا دن آیا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب ہم سارے حضور کے سامنے بیٹھ گئے تو میں نے سر اوپر کر کے حضور کے سامنے خود کو شو کیا۔ اسی طرح میرے نبی نے جب بزم اصحاب پہ نظر ڈالی، اللہ کے نبی کے یار اپنا سر اوپر کر کر کے حضور کے سامنے اپنا چہرہ کرنے لگے، پر میرے نبی نے یوں نظریں گھمائیں، اس کے بعد فرمایا اے نا علی ابن ابی طالب، علی کدھر گئے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ علی تو علی لیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ میرے نبی نے بلایا، بلاؤ علی کو۔ جب مولا علی آئے، میرے نبی پاک صاحب لولاک نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا۔ خود مولا علی فرماتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے کبھی میری آنکھیں دکھی ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کے ہاتھوں میں جھنڈا عطا فرمایا۔ میرے مولا علی خیبر کے قلعے کی جانب بڑھے، اور پھر امام زرقانی لکھتے ہیں جب خیبر کے قلعے کے قریب حضرت مولا علی پہنچے، آپ اتنے جوش میں تھے کہ آپ نے وہ لکڑی کا جھنڈا اس زور سے مارا کہ پتھر کے اندر وہ لکڑی پہ وسط ہو گئی۔ توجہ ہے سب کی؟ اوپر جو او پی بیٹھا ہوا، او پی ہوتے ہیں جو قلعے کی دیواروں کے اوپر جیسے سنتری کہتے ہیں، او پی واچ کرنے والا، دیکھنا ہے۔ جیسے ہی دیکھا بھئی بندہ لکڑیاں وٹیاں وچ گاڑ رہا ہے، کہنے لگا من انتا، تسی کون ہوندے ہو؟ مولا کائنات نے سر اوپر کیا، فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہوا ہے۔ میں شیر ہوں۔ کریہ المنظرہ، او میں جنگل کے ببر شیر کی طرح ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ اوپر سے وہ پیچھے لایا انتم مغلوبون یا اوے قلعے والو، خیبر والو، تمہیں شکست ہو گئی، تمہیں شکست ہو گئی۔ پائی جی اجے نہ تلوار چلی ہے، نہ ڈنڈا چلے ہے، نہ سوٹا چلے ہے، نہ بندے مرے نے، ایک جھنڈا لگیا ہے۔ بندہ پٹ پیا کہندا ہے ہائے اسی ہار گئے ہاں، ہار گئے ہاں، ہار گئے ہاں۔ امام زرقانی فرماتے ہیں اس کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ یہ معاملہ لکھا پڑا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوگا جو بندہ یوں آئے گا کہ لکڑیوں کو پتھروں میں گاڑے گا وہی اس قلعے کو فتح کرے گا، اس لیے چلنا پڑے۔
مولا کائنات نے جب رش کیا، اٹیک کیا قلعے پر، تو خیبر کے قلعے کا دروازہ مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچا اور اسی دروازے کو آپ نے ڈھال کے طور پر اٹھایا. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ 2-4 بڑے بڑے لمبی لمبی داڑھیوں والے خنزیر قسم کے، وہ شیطان قسم کے بندے، وہ گئے اور کہتے ہیں ہم خیبر کے قلعے کے باہر ہیں، یہ دیکھیں خیبر کے قلعے کا دروازہ. تو یہ وہ دروازہ ہے کہ جسے مولوی کہتے ہیں یا شیعہ کہتے ہیں یا رافضی کہتے ہیں کہ اس کو جناب والا 40 بندے مل کر اٹھاتے تھے. تکو جی. اور آپ لوگوں نے بھی دیکھو گا وہ ٹین کا دروازہ، یا اتنا جی دروازہ اتنا جی. تو ان کے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ سب گپ شپ ہے، اتنا لمبا دروازہ نہ مولا علی نے کھینچا نہ اسے اٹھایا وغیرہ وغیرہ. لیکن بیٹا یہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ جو آج قلعہ تم دکھا رہے ہو یہ واقعی وہی قلعہ ہے کہ جو مولا علی نے جس کا خیبر کا جس کا دروازہ کھیڑا تھا؟ بھائی اتنے 100 سال گزرے، 100 سال کے بعد بھی جناب بڑے بڑے قلعے زمین بوس ہو جاتے ہیں. تو تمہارا کیا خیال ہے 1400 سال پرانے قلعے کا دروازہ آج بھی لگ رہی ہیں اس کی محفوظ رکھی ہوئی ہیں؟ یہ محض لوگوں کو ورغلانے کے لیے لوگوں نے کیا، وگرنہ قرآن جو ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے معتقدات و نظریات کا دار و مدار قرآن و سنت پہ. اگر ہم حدیث میں دیکھیں گے اور حدیث سے صحابہ سے پوچھیں گے کہ وہ چھوٹا سا دروازہ تھا یہ بڑا دروازہ تھا، جو صحابہ بتائیں گے ہم نے وہ ماننا ہے نا. بھائی مہربانی کریں نا، ہم نے وہ ماننا ہے نا. تو پھر آئیے ذرا سنیے، حضرت مولا کائنات مولا علی پاک نے یہ جو دروازہ اکھیڑا اور اس کو بطور ڈھال کے سامنے رکھا. حضرت ابو رافع صحابی رسول آپ فرماتے ہیں کہ جب مولا علی نے جنگ ختم ہوئی، پوری جنگ میں بطور ڈھال اس کو استعمال کرتے رہے. جب مولا علی نے اس کو پھینکا، فرماتے ہیں 7 اور سن تے 8واں میں سا اسی اس دروازے نو چکن لگیاں، اساں دی ہوا بھی نہیں کٹ سکی. ہوا سمجھتے ہو؟ یعنی ہم اس کو ہلا بھی نہیں سکے. مسند احمد بن حنبل حدیث کی کتاب اہل سنت کی مین سٹریم کتاب 23,858 نمبر حدیث. مجموع الزوائد میں یہ روایت موجود، البدایہ والنہایہ میں موجود، فتح الباری میں امام ابن حجر نے لکھا. اور فتح الباری میں امام ابن حجر موافقت، فتح الباری میں تو بحث نہیں کی سند پر امام ابن حجر نے، لیکن موافقت الخبر کے اندر اس حدیث کی سند پہ بحث کی ہے امام ابن حجر نے. فرماتے ہیں یہ حدیث حسن درجے کی ہے. تسوں تو گل نہیں سمجھ آ رہی، میں جتھے سنا رہا نا سوشل میڈیا کے ذریعے میں اتنے تے سناونا تو نا اللہ دے. ہاں یہ حدیث کیسی ہے؟ حدیث حسن ہے. حضرت یہ ایک صحابی ہے کہ اب آؤ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 طرق سے حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول سے بھی یہ روایت مروی ہے. ایک طرق پر جسے مصنف ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے، امام جلال الدین سیوطی نے جامع الکبیر کے اندر اس کو روایت کی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس قلعے کے دروازے کو لوگوں نے اٹھانا چاہ تو 70 آدمیوں نے بمشکل اس دروازے کو اپنی جگہ سے ہٹایا. کتنے بھائی بولو کتنے؟ 70. اور ایک اور روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا دروازہ اور بھاری دروازہ تھا کہ جسے 40 بندے مل کر نہیں اٹھا سکتے. اچھا اب منو ٹنوں میں تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن بہرحال بعض محدثین نے، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ 800 من وزنی دروازہ تھا. چلو ہم حدیث میں 800 من وزنی ہے لفظ موجود نہیں ہے، لیکن یہ تو مل رہے ہیں نا کہ 8 بندے مل کے ہلا نہیں سکے، 70 بندوں نے مل کر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا. تو اب پتہ چلا یہ دروازہ بھاری کتنا تھا. کم از کم تو مانو نا 70 بندیاں دی محنت، اتنا بڑا دروازہ، اتنا مضبوط دروازہ، اتنا بھاری دروازہ تھا. ذرا اب اپنے دماغ کو ادھر لے کے جاؤ جسے 70 بندے مشکل اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لگا رہے ہیں. آخر وہ جن دیواروں میں گھڑا ہوگا، لگا ہوگا، وہ دیواریں بھی تو کتنی مضبوط ہوں گی، وہاں پہ وسط کتنا مضبوطی سے ہوا ہوگا. پھر اس دست قدرت کا کیا کہنا، اس دست حیدر کا کیا کہنا، اس قوت کا کیا کہنا کہ ایک دفعہ پکڑ کر اسے اٹھا کر ڈھال کے طور پر لے کے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر کیوں نہ میرا بریلی کے شاہ احمد رضا بولے مرتضی مرد حق اشجع الاشجعین پرتوے دست قدرت پہلا
سلام پرتوے دستے قدرت پیلا. دوستان گرامی شجاعت ہو تو علی نمبر 1، قضاوت ہو تو علی نمبر 1، قربت ہو تو علی نمبر 1، حکمت ہو تو علی نمبر 1، علم ہو تو علی نمبر 1، اور کئی اور معاملے. آؤ ذرا امام اہل سنت امام محمد رضا سے پوچھتے ہیں، اے میرے اعلیٰ حضرت وہ کتنی چیزیں ہیں کہ جن میں علی ٹاپ آف دا لسٹ ہے؟ تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی بے شمار چیزیں ہیں کہ جو صرف علی کے دامن میں ہیں، کسی اور کو وہ کمال ملا ہی نہیں ہے. چنانچہ مطلع القمرین کے اندر میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن ایک حدیث جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے جسے روایت کیا ہے اسے انہوں نے ذکر کیا کہ جس میں طبرانی کبیر کی یہ روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت علی کو جو شان عطا فرمائی تھی ان میں سے 18 چیزیں وہ ہیں کہ جو امت میں کسی دوسرے بندے کو نہیں ملی تھی. وقت تھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں گفتگو کو اس کے اندر ختم کروں. کتنی چیزیں جی بھائی؟ مولا علی کے ایک روایت میں 18، اور اعلیٰ حضرت خود سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا صرف مولا علی کے ایسے خصائل جو ہے نا وہ صرف 18 ہیں خصوصیات؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو ویسے فگر بیان ہوا جس طرح حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بستین، مجھے نبیوں پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی. اب خود بتاؤ کہ حضور کو 6 چیزوں میں فضیلت دی؟ خدا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسی بے شمار چیزیں جن میں رسول اللہ کو دیگر نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، لیکن ایک مقام پر اللہ کے نبی نے صرف کتنی چیزیں بیان کی؟ 6 چیزیں بیان کی. حضرت عبداللہ بن عباس نے جو چیزیں بیان کی کتنی؟ بولو بولے بولے تو میں سپیڈ سے ان کو بیان کرتا ہوں. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کو مطلع القمرین میں بیان کیا، اور اوپر اس کی ہیڈنگ کیا ہے؟ وہ کمال ہے مولا علی کے جو امت میں کسی دوسرے کے حصے میں نہیں ہے. نمبر 1 وہ کون تھا؟ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں وہ کون تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا، حضرت جابر سے مروی ہے کہ لوگ مختلف درختوں سے، مختلف شجروں سے، پیڑوں سے، میں اور علی ایک درخت سے ہیں. فرمایا ہاں وہ علی ہے مصطفیٰ کی شاخ اور آل رسول کی جڑ. یہ کون فرماتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی. یہ پہلا کمال مولا علی کا کہ میرے نبی پاک نے فرمایا باقی لوگوں کے اپنے اپنے شجریں، میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے. دوسری شان، ہاں وہ کون تھا کہ ایک لشکر میں اللہ کے رسول نے بھیجا، جنگ میں اللہ کے نبی نے بھیجا. جب پیارا محبوب روانہ ہوا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے جوش فرمایا اور فرمایا اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی. ترمذی کی حدیث ہے، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت کا ذائقہ نہ چکھانا جب تک میں علی کو دوبارہ دیکھ نہ لوں. تیسری شان فرماتے ہیں وہ کون تھا کہ حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب. اللہ نے ہر نبی کی ذریت اس کی اپنی پشت میں رکھی، میری ذریت کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا ہے. یہ موجم کبیر طبرانی کی روایت ہے. چوتھے نمبر پہ فرمایا وہ کون تھا کہ جسے اللہ کی رسول نے بشارت دی. ایدر کان کھول کے سنے ہو. فرمایا انت قسیم الجنت والنار، او علی جنت بھی ونڈن والا تو ہے، دوزخ بھی ونڈن والا تو ہے. حضرات توجہ ہے ہو جی، یہ تو رافضیوں والی روایتیں بیان کر رہے ہیں. جنت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے کہ مولا علی ہیں. حیرت کی بات ہے، انہی مولویوں سے پوچھو بتاؤ یہ ہوا پہ چلانے پہ فرشتہ ہے، روح کون قبض کرتا ہے؟ ادھر ہی. اللہ دیو بندے توجہ رکھو سارے. اب آگ کون چلاتا ہے؟ فرشتہ. بارش کون برساتا ہے؟ فرشتہ. یہ روزی روٹی سارے کون کرتا ہے؟ فرشتہ. لکھتا کون ہے؟ فرشتے.
تو اتنی درجنوں سینکڑوں ڈیوٹیاں کون کر رہے؟ فرشتے. اللہ کی قدرت میں کوئی کمی آئی ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں اللہ کی بارگاہ کا پروٹوکول ہے. تو جس رب نے اپنے پروٹوکول کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، اگر فرشتے ڈیوٹی کریں تو کوئی رولا نہیں. اگر جنت کے باہر علی کی ڈیوٹی لگ جائے اور نبی میرا خبریں دے کہ جنت میں تقسیم کرنے والا، جنت بانٹنے والا بھی علی، دوزخ بانٹنے والا بھی علی. بعض علماء محدثین نے اس کی تشریح میں شرح میں یہ کہا ہے کہ جنت اور دوزخ بانٹنے کا ایک تو یہ ہے کہ جسے چاہیں جنت بھیجیں، جسے چاہیں دوزخ بھیجیں، اور دوسرا اس کا معنی یہ کہ علی کی ذات پر کئی جنت میں جائیں گے، کئی دوزخ میں جائیں گے. جو علی سے پیار کرے گا جنت کا حقدار ہوگا، جو علی سے بغض کرے گا دوزخ میں جائے گا. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4. 5ویں فرمایا جسے معراج پہ جانے والے، وہ کون ہے؟ جسے معراج پہ جانے والے نے حکم دیا میرے کندھوں پہ نہیں چڑھتے، ان کو کندھوں پہ چڑھایا. کعبے کی چھت سے حکم دیا کہ بت گرا دو. جب وہ کندھوں پہ چڑھا تو کہنے لگا انہو لیخیل الی الا انی لو شئت لنلت فوق السماء. یا رسول اللہ، حضور نے پوچھا دوسری روایت کے جملے، علی کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ علی اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ علی آسمان کے کناروں تک پہنچ گیا ہے. دوسری روایت میں آتا ہے مولا علی فرماتے ہیں فرفعنی رسول اللہ، اللہ کے نبی نے مجھے اتنا بلند کر دیا کہ میں آسمان کے کناروں تک پہنچ گیا. کمان علی تو رسول اللہ کے کندھوں پہ تھا. حضور کا قد آسمانوں کے ساتھ بلند تو نہیں تھا، وہ تو نارمل عام انسانوں والا حضور کا قد تھا، جو درمیانہ قد تھا. لیکن جب حضور ان لوگوں میں درمیان میں چلتے تھے تو آپ کا قد سب سے لمبا نظر آتا تھا، سر اونچا نظر آتا تھا. سبحان اللہ کی آواز کیا آتی رہنا. تو پھر بتائیے مولا علی پاک کندھوں پہ ہیں اور کہتے ہیں میں آسمان کے کناروں تک پہنچ گیا. پتہ چلا یہ میرے مصطفیٰ کی شانیں ہیں، یہ میرے نبی کی شانیں ہیں. بظاہر وہ کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں لیکن حقیقت میں آسمانوں تک بلند کر دیا میرے نبی. اچھا تو یہ کون ہے؟ فرمایا ہاں یہ بلندیاں پانے والا کون ہے؟ علی. چھٹی چیز، چھٹی شان مولا کائنات کی، فرمایا غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی مولا کائنات کو ساتھ لے کر نہیں گئے. منافقہ رولے پائے، آکھن لگے یہ دیکھو دیکھو یہ شیر بنتا ہے، یہ دلیر بنتا ہے. یہ ڈیوٹی کڑیاں تے بچیاں نال لگ گئی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تم میرے بعد مدینے میں رہو گے. مرد سارے تو جنگ میں چلے گئے، پیچھے کون ہے؟ بچے اور عورتیں، بچے اور عورتیں. اللہ کے نبی نے جب منافقوں کے یہ تانا سنا تو مولا علی رو پڑے. میرے نبی نے دیکھا کیوں رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ تانے مل رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جناب میں کڑیاں تے بچیاں نال میں نے چھڑ دیتا نے، مردے میدان جنا ہوئے ہیں بھئی شیر خدا ہو جس کی تلوار کا ذائقہ ایک بدر میں 35 کافروں نے چکھا ہو. یار جملہ سننا ہے. محمد حسین ہیکل نے ایک بڑا جملہ لکھا ہے، مزہ آنے والا ہے آپ کو. محمد حسین ہیکل نے بڑا جملہ لکھا ہے. کسی نے مولا علی سے پوچھا وجہ کیا ہے کہ آپ کی تلوار کے سامنے جو آیا وہ بچ کے نہیں گیا؟ آپ نے فرمایا 2 یقینوں نے اس کو مارا. مولا علی کی تلوار کے سامنے جو بھی آیا کبھی بچ کے نہیں گیا. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ 2 یقین مل کر اس کے قاتل بن گئے، اس کو مار دیا. کہا وہ کیا؟ فرمایا جو بھی میرے مقابلے میں آتا تھا مجھے یقین ہوتا تھا مار کے جائے گا، اسے بھی یقین ہوتا تھا زندہ واپس نہیں آؤں گا. محمد حسین ہیکل نے بھی لکھا ہے، دیگر بڑے بڑے بزرگوں نے، مورخین محدثین نے لکھا ہے کہ جب کبھی کفار کے ساتھ جنگ ہوتی تو ہوتا ہے نا جی کرکٹ دا میچ ہوئے تو لوگ پوچھتے کڑے کڑے کھلاڑی نے بھائی، تو پھر نام پندہ فلانا 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 فلانا. تو جب کسی دشمنوں کے ساتھ جنگ ہوتی تو وہ پوچھتے آج جنگ میں کون ہے؟ فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے. جیسے ہی آواز لگتی علی بھی ہے تو ایک دوسرے کو وصیت کرنے لگے میں مر گیا نا تو میرے بچیاں تو تمہیں نہیں کرنی، میں مر گیا تو بھائی مزہ نہیں آ گیا. لیکن یہ مزہ انہوں آئے گا جنہاں دے دل سے علی بیٹھا ہویا ہے. مولا علی کی ایک ایسی ذات ہے یہ مزہ بھی بڑی دیتی ہے اور یہ تکلیف بھی بڑی دیتی ہے. مولا علی کا نام خدا کی قسم عاشقوں کو اتنا مزہ دیتا ہے وہ کہتے ہیں ساریاں راتاں سارے دن چس آ جاوے علی علی ہو جاوے. اور یہ نام منافقوں کے لیے اتنا خطرناک اور بھاری ہے نا، وہ کدے ہنج مرسن، کدے کسم تے کدے پسم تے کدے چکم تے کدے پکم.
آپ کا کیا خیال ہے حنیف قریشی بم چلاتا ہے؟ حنیف قریشی بندوقیں چلاتا ہے؟ ہم نے کبھی کسی کو قتل کیا؟ ہم نے کوئی ڈکیتیاں کی؟ ہم نے کوئی بڑی بدماشیاں کی؟ وجہ کیا ہے کہ جتھے جاندے کہ رولے تمڑے تڑلے پڑلے رولے ہتر خواہ ہتر ہٹی بتکا کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ فقیر جڑیاں سٹاں مار رہے ہیں نا، یہ بندوقاں تو زیادہ لگ دیاں ہیں۔ اور میں چیلنج سے کہتا ہوں، یہ میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری تقریر پورے گفتگو میں کسی مسلک کا نام لوں، میرے گریبان سے مجھے پکڑ لو، میں کسی ہستی شخصیت کو ہٹ کروں مجھے پکڑ لو، لیکن جب میں علی علی کروں جس مقصد کے لیے مجھے بلایا گیا تو پھر سمجھ جاؤ نا رولا میرا نہیں، رولا انہاں منافقت ہے جنہاں نو ذکر علی تنگ کر رہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اسی لیے تو پھر میں جملہ ذکر دوں، میرے سونے نبی، میرے پیارے نبی نے فرمایا اے میری آل بیت کا جو بغضی ہو اس کی 3 نشانیاں ضرور ہیں، 3 میں سے ایک بات اس میں ضرور ہوگی جس کے دل میں میری آل کا بغض ہو۔ دوستو یہ حدیث صحیح ہے، امام نسائی نے، امام حاکم نے المستدرک میں، سنن الکبریٰ للنسائی میں، اور امام بیہقی نے کنز المال میں موجود ہے، اور یہ مجموع الزوائد میں بھی موجود ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں میں طبرانی اوسط میں بھی موجود، طبرانی کبیر میں بھی موجود ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں کئی مقامات پر یہ حدیث لکھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری آل کا بغضی 3 حالتوں میں سے ایک اس میں ضرور ہوگی، 3 نشانیوں میں سے ایک اس میں ضرور ہوگی۔ نمبر 1 یا تو وہ منافق ہوگا، نمبر 2 یا تو وہ ولد الحرام ہوگا، نمبر 3 یا وہ حالت ناپاکی اور حیض کی پیداوار ہوگا۔ نبی کی حدیث بتا رہی ہے اے مولا علی کا بغضی منافق ہوگا، یا وہ ولد الحرام ہوگا، یا وہ حالت ناپاکی کی پیداوار ہوگی۔ او نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اگر تمہیں مولا علی کا ذکر مزہ دے دے تو اس میں خود بھی خوش ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اور گھر جاؤ۔ اگر ماں زندہ ہے اس کے پاؤں پہ گر پڑو، ان کو چومو، ماں مر گئی ہے اس کی قبر پہ جا کے بوسے دو۔ اصل وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں جو حیدر کرار کا پیار ہے اس میں تمہارا کردار کم ہے، تمہاری ماں کا کردار زیادہ ہے۔ گلی گلی میں علی علی کی صدائیں دیتا ہوں، گلی گلی میں علی کو صدائیں دیتا ہوں، اسی باعث منافق کو سزائیں دیتا ہوں، اسی باعث منافق کو سزائیں دیتا ہوں۔ اور جب جب ملتی ہے خوشی علی علی سے مجھے تو اپنی ماں کو میں ہزاروں دعائیں دے، تو میں اپنی ماں کو میں ہزاروں دعائیں منافقہ نے رولا پایا۔
اٹک دی سرزمین تے ہنج دا نعرہ لگے تے ہور بھی دل خوش ہوندا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ملک عرفان صاحب TLP کے مرکزی رہنما وہ بھی تشریف فرمائیں. دیگر غلامان نبی و آل و اصحاب نبی موجود ہیں. تو تان پتہ ہے کہ جوڑن توڑن تے رپن رپن تے چپڑ چپٹونے دا ٹائم ہے. اور ہم عاشق رسول مولا علی کے غلام مس ملنگ لوگ ہمارا سیدھی سی لائن ہے. ساڑھے نوٹ بھی حضور واسطے تے ساڑھے ووٹ بھی حضور واسطے. وہ ایک دن صاحب مجھے کہنے لگے تسی کھل کے گل کو نہیں کر دے ہو کیڑی گل کرن لاندے گا. میں کہ تم کاکا ہیں تینوں گل سمجھ نہیں آئی کہ جے تم بندہ ووٹ حضور واسطے دے وے تے او کیڑیاں لوکاں نوں دیندا ہے. باقی اور ماشاءاللہ یہ کامران تبسم نوری صاحب انہوں نے یہ ایک نوری محفل سجائی. اور ماشاءاللہ میں 2 سال پہلے یہاں آیا تھا یا 1.5 سال پہلے غالباً. تو ماشاءاللہ یہاں کچھ ماحول اور تھا اور آج یہ منظر دیکھ کے طبیعت خوش ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ ان قریب یہاں پر اہل سنت کا خوبصورت مرکز ہوگا. اور اس مرکز کو بھی سلوٹ اور سلامیاں کہ جس مرکز کے در و دیوار سے نبی نبی بھی ہو علی علی بھی ہو اور ابو بکر صدیق کے نعرے بھی لگ رہے ہیں. الحمدللہ العظیم ہم حضور کے صحابہ کے بھی نوکر نبی کی آل کے بھی نوکر. بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. چند منٹس میں آپ کے مزید لوں گا اور اس کے ساتھ ہی میری تقریر مکمل ہو جائے گی. نبی پاک صاحب الولاق کے سامنے مولا علی کے آنسو نکلے. بھول گئے ہو کہ نہیں بھائی روایت بھول گئے ہو میں کی بیان کر رہا ہوں. او میرا نبی غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں تو منافقہ مارے تانا علی نو کڑیاں تے بچے کول چھڈ کے حضور جا رہے ہیں. مولا علی رو پڑے. میرے نبی نے فرمایا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی اے تجھے معلوم ہے جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے 40 راتوں کے لیے تو پیچھے قوم کول کنوں چھڑ کے گئے سن ہارون علیہ السلام کو. فرمایا تیری منزلت اور میری منزلت وہی ہے جو موسیٰ نبی کی ہارون نبی کے ساتھ تھی. ہارون موسیٰ کا ویر تو میرا ویر. اللہ انہو لا نبی بعدی. وہ دونوں نبی تھے بس فرق یہ ہے کہ تو نبی نہیں ہے. باقی یہ علی تیری اور میری وہی منزلت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ. جی ہاں یہ علی المرتضیٰ ہیں. یہاں تھوڑا سا بلکہ ایک حدیث 2 اور آگے بیان کر کے میں پھر ایک جگہ اللہ کرے مجھے یاد رہے میں عرض کروں گا. 7ویں چیز فرمایا وہ کون ہے جسے اللہ کے نبی نے تمام مسلمانوں کا باتعقید عقید مولا بنایا اور فرمایا جس جس کا میں مولا بس اس کا علی. توجہ ہے من کنت مولا فہذا بھی الفاظ موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں فعلی مولا. اور یہ حدیث کئی طرق سے کئی لفظوں کے ساتھ موجود ہے. 28 سے زیادہ صحابہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. جس جس کا میں مولا جس جس کا میں مولا. ہم اہل سنت یہاں مولا بمانا محبوب کے لیتے ہیں. تو مجھے کل ایک چینل والے نے مجھ سے انٹرویو لیا تو مجھے کہنے لگا جی بتائیے کیا مولا علی نبیوں کے بھی مولا ہیں. میں کہا بس تو صرف اے گل دس حضور نبیوں دے مولا ہیں کہ نہیں. ہاں جی وہ تو ہیں. تو میں کہا حضور فرمایا جیتا میں مولا ہوتا علی مولا. گل مک بھائی حضور نے جو فرمایا اسی کوئی ہمیں لمیاں لانا لے کتھوں آئے. وہ بابا خادم رضوی کہنے اسے جی گل حضور تے مک گئی نہ سجی نہ کھبی نہ اگی نہ پچھی بس جو حضور کیا سی مان لے. بس حضور کی بات اس پر ہمارے لبیک اور ہماری آنکھیں بند. جس کا میں مولا جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب. تو میرا نبی کس کس کا مولا ہے. ہر مومن کا مولا نبی. صدیق کا مولا نبی. فاروق کا مولا نبی. عثمان کا مولا نبی. ہر مومن کا مولا نبی. تو جب ہر مومن کا مولا نبی پاک ہے تو ہر مومن کے مولا علی پاک بھی ہیں. بھائی بولیے نا ہر مومن کے مولا پھر علی پاک بھی ہیں. اللہ اکبر. کتنی چیزیں ہو گئی 7. 8ویں چیز فرمایا وہ کون تھا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا وہی والی یہ حدیث جو میں پہلے سنا چکا ہوں کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا بھی محبوب ہوگا اس کے رسول کا بھی محبوب ہوگا. 9ویں چیز فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو سعید الخدری سے مروی ہے حضرت سعد سے مروی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت جنابت میں مسجد نبوی کے اندر
صرف 2 لوگوں کو اجازت دی تھی. ایک حضور نے فرمایا میں گزر سکتا ہوں, دوسرا علی گزر سکتا. سنن کبری للنسائی میں موجود ہے. فرمایا 10ویں چیز وہ کون ہے کہ حضور نے اوروں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا. وہ کیا منظر تھا. سیرت کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی جب مدینہ شریف آئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے صحابہ انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا, جس کو اخوت کہتے ہیں, اخوت قائم کی. تو اے دا بھائی, تو اے دا ویر, تو اے دا ویر. مولا علی پاس کھڑے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, اے دپرا اے دپرا, سارے بندے ختم. حضور نے مڑ کے ویکھیا نا تو مولا علی دی اکھاں چوں آنسو. مایوب کی کہی علی, علی تسی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی تھی حضور میں اس قابل ہی نہیں ہے کہ میرا بھی کسی دا ویر کوئی بن جاندہ. اب بندہ ہی کوئی نہیں پیچھے بچہ, ساروں کو آپس میں آپ نے بھائی بھائی بنا دی ہے. میرے سرکار نے فرمایا علی اور کوئی نہیں, میں تے بچے ہوئے ہیں نا. باقیوں میں سے باقیوں کو اللہ کے نبی نے مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنایا. اور یہاں جب معاملہ آیا فرمایا علی تیری اور میری یہ اخوت جو جداگانہ اخوت ہے وہ کیا ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, تو آخرت میں بھی میرا بھائی. وہ کیسے ہے کوئی ویر وکھا میں نو, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو, علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا میں نو, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. ذرا مل کے پڑھ لو مزہ آ جاوے. پھر ایسے دے اتنے میں سپیڈ جی اگے جاواں گا, تقریر مکمل ہو جائے گی. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو, اچھی ذات علی دیئے کائنات, علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات, علی دیئے علی جتنی کسی دیوی, علی جتنی کسی دیوی جاگیر بٹھا مینو, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. اس پر سوال کھڑا ہو گیا جناب, اگر مولا علی نبی پاک کے ویر ہیں تو دیگر بھی تو نبی پاک کے چچا کے لڑکے ہیں. حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل, حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر, حضرت عباس کے لڑکے, حضرت عباس کے بیٹے, یہ سارے اللہ کے نبی کے چچا زہاد بھائی ہیں. اور جب آپ کہتے ہیں کہ علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا سانو, تو اس کا مطلب ہے آپ باقیوں کو ویر نہیں مانتے. میں کیا نہ چلیا تو شاعر دی طبیعت نو سمجھ نہیں سکیا, او باقی بھی ویر نے, پر امتاخی فی الدنیا والآخرہ ایک اللہ علی ہے اکیلا. بولیے بھئی اکیلا علی ہے. تو پھر آواز آوے نا کہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. 11ویں چیز میری اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں, وہ 11ویں شان جو کسی اور میں نہیں, اکیلے میرے مولا علی میں ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا او علی تو میری امت کا سب سے بڑا قاضی ہے. علی میرے نبی پاک کی امت کا سب سے بڑا, بولو علی میری نبی کی امت کا سب سے بڑا. یہی وجہ ہے دور صحابہ کرام کے خلفائے راشدین کا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت قاضی القضات علی ہے. دور حضرت عمر کا ہے قاضی القضات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مقامات پر متوجہ ہوتے ہیں کدھر؟ مولا علی کی طرف.
اور ایک نہیں دو نہیں درجنوں مقامات پر حضرت عمر فرماتے ہیں جدوں علی ہے تو سانو فکر کائے دی. اور پھر یہ الفاظ بھی موجود ہیں لولا ہلاک عمر، اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے. کئی ایک ایسے مقامات ہیں جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش آتا ہے تو حضرت سیدنا مولا کائنات کی طرف حضرت عمر ریفر کرتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ علی سے پوچھ کے آؤ. پھر جب سائل سوال پوچھ کے آتے ہیں علی کے جواب دیتا ہے جی علی نے یہ جواب دیے، پھر آپ فرماتے اللہ تیرا شکر ہے. اور پھر آپ دعا کرتے یا اللہ اس دھرتی پہ عمر کو زندہ نہ رکھ جس دھرتی پہ حسن کا بابا علی نہ ہو. اور ایک بات اور ذہن میں رکھو، صحابہ کرام آپس میں ٹوٹ کے عشق اور پیار کرتے تھے. کاش منہ دیاں گلاں چوں نکل کے کتاباں دیاں گلاں تے آؤ. میں اتنا ہی آج کی نشست میں کہہ سکتا ہوں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا، ابن اسحاق نے لکھا انکا تسنا بعلی شیئا لم تسنا بأحد من اصحاب رسول اللہ. اے عمر آپ علی کو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اور صحابی تھوڑے ہیں، ان سے آپ اتنا پروٹوکول کے اور پیار کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عمر کا جواب فرمایا لأنہ مولایا، کیونکہ علی عمر کا مولا لگتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی تھی بولیے؟ 11. 12ویں چیز حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں وہ علی جس نے خیبر کے دروازے کا قلعہ اکھیڑا. وہ بات ہماری پیچھے ہو چکی ہے. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 12. 13ویں چیز فرمایا احد والی جنگ ہو رہی تھی، احد کی جنگ ہو رہی تھی. کون علی؟ وہ علی کہ جنگ احد میں آسمانوں سے آوازیں آ رہی تھی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی. ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں، علی جیا جھڑا کوئی نہیں. یہ فتح کا لفظ جو ہے نا، فتح کے لفظ کا صحیح معنی پنجابی میں سمجھ آتا ہے جنا ہے، جنا ہے. علی جیا جنا کوئی نہیں تے ذوالفقار جی تلوار کوئی نہیں. آسمان کے فرشتے کہہ رہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 13. 14ویں فرمایا وہ علی جو ساقی کوثر ہے. ہاں اولیاں بولے ہو ساقی اے جڑے کئی مولویوں بدعزمی ہو جاندی یہ کیا کہہ دیا فلانا فلانا ہے. ساقی کوثر حضور نہیں ہے. حضور ہی سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ ساقی کوثر تے تسی ہیں، اے علی کے میں ساقی کوثر؟ فرمایا میں بھر بھر کے دوں گا، علی لے لے کے پلائے گا. اب میرے خیال میں آپ کو سمجھ کوئی نہیں آئی. آپ یہ جو توجہ رکھنا ہے، آپ یہاں جتنے سینکڑوں میں بندے بیٹھے ہو، اگر یہ میں 2 ہاتھوں سے تقسیم کرنا شروع کر دوں، بھئی 2 بندے آتے جاؤ اور لیتے جاؤ، تو 1000 بندے کو اگر میں تقسیم کروں تو کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ پھر حساب لگاؤ 10,000 بندے کو بانٹوں، لاکھ بندے کو بانٹوں، پھر کروڑ کو، پھر 10 کروڑ کو، پھر ارب کو، پھر 10 ارب کو، پھر خرب کو، پھر 10 خرب کو، تو قیامت والے دن تو خربوں لوگ ہوں گے جی حضور کی امت میں. تو پلانے والے 2 ہیں تے بچے ہو سدھے ہو جاؤ، پھر تو آڑا نمبر پھر 200-400 سال بعد ہی آوے گا کہ بھائی اتنے ہزاروں لاکھوں سالوں کے بعد آپ لوگ، یعنی ویسے تو حضور کی امت میں 12,1400 سال کے بعد آئیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں اربوں لوگوں کے بعد آپ لوگ ہیں، تو ساڑھا نمبر تو پھر آئے گا نا، بہ جاؤ پیچھے. پر کمال کی بات یہ ہے کہ ہاتھ 2 ہوں گے پر پئیں گے سب. اور یہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں لگے گا. آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ اربوں خربوں کو جو حوض کوثر سے جام کوثر وہ پئیں گے تے انہوں دے او گھنٹیاں تے مہینیاں دا حساب لگ جائے گا؟ نہیں. اثر تو مغرب تے درمیان دی ڈیوریشن ہے نا، اننے ڈیوریشن تے سرکار سارے نو پکتا دے بن گیا. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ چلو یہ 2 گھنٹے دنیا کے نظام کے مطابق 2-2.5 گھنٹے تے ٹائم ہے نا، انہیں نا 2.5 گھنٹے چوئی سب تو پہلے کون جائے گا جنہوں پلان کے حضور فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا سب تو پہلے میری اہل بیت آوے گی، میں سید آئیں گے. یا رسول اللہ پھر کون آئے گا؟ فرمایا میرے بچیاں نال پیار کرنا لے آئیں گے. مزہ نہیں آ گیا؟ بڑے بڑے مولوی پیچھے مچھا مروڑ کے بیٹھے ہوں گے، اے ملنگ ملوں گا وہ آگے جا رہے ہیں، سندن چپ کے کھلوتے ہیں، اے ملنگ ہو گیا آگے، مفتی جی بائے بائے،
اسی تو پی کے جائیے نشی رہے ہیں اوتھے منہ پہ پسکور رہے یار یہ کیا ہم مولوی ہیں ہمارا کوئی خیال ہی نہیں ہے رام لا اوتھے آرام نال بے سرکار فرمایا سی سب تو پہلے کوثر دا جام میں اپنی زہرا دے بچیاں نو پلاواں گا تے پھر انہاں نال پیار کرن والے نو پلاواں بس تقریر کو مکمل کر دیں میری تقریر مکمل ہو گئی 15ویں چیز فرمایا وہ علی کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جسے علی لکھ کے دے گا اے بھی وہی جواب ہے جڑا میں پیچھے جواب دے دیتا ہے یہ کیسے ہو گیا یہ تو جناب شرک ہو گیا فلانا ہو گیا چپ کر کے تجھے کیا پتا قیامت کا منظر ہوگا کیوں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی آج میرا رب اپنے یار کے ناز اٹھا رہا ہوگا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر کیا ہوگا اس وقت رنگ کیا ہوگا حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوگے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہو ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوگے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے ہے نظام ان کے کرم سے مقدر چمکا حشر میں اب تو اجالے ہی اجالے قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے وہ تو جنتی ہیں جنہیں ان کے کرم پر ہے یقین اور وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے کتنی چیزیں ہو گئیں 15 چیزیں ہو گئیں 16ویں چیز وہ علی جس کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہائے 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 جس کا نکاح آسمانوں پر ہوا 17ویں چیز کیا ہے کہ وہ علی جس کی دلہن فاطمہ بنی ہے اے جملے میں ریکارڈ تے لے آ رہے ہیں تے سنیا نو کہاں گا اور کوئی نہیں تے اے 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ دی اے کلپ کول رکھو تے روز سننا تے مزے لینا اندر عشق ہوئے قلم بھی بول دیئے زبان بھی بول دیئے میرے امام اہل سنت اتنا لکھ دیتے تو کافی تھا وہ علی جس کی دلہن زہرا ہے جو نبی کے گھر میں دولہا بن کے آیا لیکن جو جملے لکھے کئی دفعہ رات کو کبھی کبھی میری اپنا مزاج ہے کبھی دل کرتا ہے میں اعلیٰ حضرت کی کتاب مطلع القمرین کھول لیتا ہوں یہ جو حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں انہیں پڑھتا ہوں اور یہ جملے مزہ دے دیتے ہیں تے تسی بھی چس ناوے تے گھل مک گئی سننا اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں اے رضائے دل افگار گل کتنی جیئے کہ علی کون ہے جدی دلہن فاطمہ ہے گل اتنی جیئے نا پر گل کرنے دا کوئی چاج ہوندہ ہے نا اے رضائے دل افگار ہماری تو جانے زار اس ماہ روئے گلے زار گلے روئے ماہ رخسار کی ہر ادائے شیری پر نثار جو فاطمہ جیسی دلہن کا دولہا بنا ہے پھر جملہ ہو لیں جنا بول لوں میرے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں اے رضائے دل افگار وہ دل سڑیا دیا رضا کئیوں کے دل کس پہ جلے ہوتے ہیں کئیوں کے واہ میرے اعلیٰ حضرت اور میں جمعے تے بھی یہ نعرے لوائے اور رضا تیڑی بھی واہ واہ
احمد رضا تینڈی واہ واہ. کاش کے لوگ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں تو صحیح، ان کو پتہ چلے رضویت کیا شے. یہ تھے ہر لوٹا میں صلاح اٹھے اٹھ کے جناب والا وہ اپنی گلاں پا کے کہنے گیا اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت اے لکھیا ہے اے رضائے دل افگار او سڑے دے دل علیہ رضا میری تو جانے زار اس محروے گل ازار ہیں جی اور گلے روئے ماہ رخسار کی ہر ادائے شیری پر نثار جو فاطمہ جیسی دلہن کا دولہا بنا ہے. توجہ ہے. تو پھر آپ سوچو جدوں رضا پاک نے رضا امام اہل سنت نے اے میرے امام نے اے چند لینا لکھیاں ہونیاں تے جنا کتھوں کتھوں پوکاں اٹھیاں ہونیاں. تے پھر اسی کیوں نہ کہیے کہ تو حسین و زینب کی ماں فاطمہ. اور اے بھی ملک صاحب بڑی عجیب و غریب گل میں لگی ہے کہ میں ایک دن تقریر کی تھی اتھے جا کے شان زہرا پاک بیان کی تھی تو شامی مولوی جو تھانے پہنچ ہمارے استادوں کے خلاف قریشی صاحب بول کے گئے. او بندے دے او پترو میں سرکار دی تی رانی دا ذکر کر رہے ہیں تواڈے اس کا مطلب وہ منافقو تسی سرکار دی تی رانی دا تواڈا استاد دشمن ہے. ہائے وہ بھی ہیں کہ سیدہ زہرا کا نام اور ان کی طہارت کے نعرے جن کی چھیڑ بن گئی ہے اور وہ بھی ہیں کہ سیدہ زہرا کے قصیدے جن کی پہچان بن گئی ہے. گل مک گئی. انشاءاللہ ہم یوں ہی سیدہ زہرا اور آل محمد کے قصیدے پڑھ پڑھ کے دنیا سے جا رہے ہوں گے. تو پھر مل کے میرے نال پڑھ لو تو حسین و زینب کی ماں فاطمہ. آخری گل مکا دے ماں میرے نبی پاک نے فرمایا میرے آلہ فرماتے ہیں کون علی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انت منی وانا من کا علی تو میرے وچوں تیرے وچوں علی تو میں تو تے پھر اسی گل مکا رہے ہیں نبی پاک دی تی رانی دا ذکر ہوئے. کیسے ہو سکتا ہے سید بھی بیٹھے ہون او کامران تبسم نوری محفل کران والا ہوئے عرفان ملک جاوے والا بھی تقریر سن رہے ہوئے سیدان دی بزم سجی ہوئے. تے پھر اسی نبی دے جگر دے ٹکڑے دا ذکر نہ کراں کیوں نہ کراں چم کے کہہ دو تو حسین و زینب کی ماں فاطمہ کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں ہو خود رسول مکرم کی ہے نظریں وہاں خود رسول معظم کی ہے نظریں وہاں وہ تیرا لطف و کرم ہے جہاں فاطمہ تیرا لطف و کرم ہے جہاں فاطمہ. نبی اللہ کو راضی کرنا ہو میرے نبی کو راضی کرو نبی کو راضی کرنا ہو نبی کی تی رانی کو راضی کرو. سیدہ زہرا راضی میرے نبی نے فرمایا او میری زہرا تو جس سے راضی اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے. تو پھر آواز آوے کوئی تجھ سا ہوا ہے. ہاں اونچا آواز ہے کوئی تجھ غلط پہ ڈائریکشن دے رہے ہوئے کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ. 5000 روپے لیسن میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے
میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے میں مرید ہاں علی دا اللہ کریم اس مرکز کو آباد و شاد رکھے اور یہ بالکل آبادی سے ہٹ کے جگہ ہے لیکن ماشاءاللہ کامران تبسم نوری صاحب اور ان کے ساتھیوں کی محبتیں کہ ماشاءاللہ اتنا بھرپور اجتماع اور بڑی محبت کے ساتھ لوگ یہاں تشریف فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ مصطفیٰ جان رحمت